بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابن عباس کو کتاب و حکمت کا علم اور دین کی فقاہت دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3756 اور 4809۔ امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ یہ قریشی اور ہاشمی نسل تھے۔ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دادا عبد المطلب تھے۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن تھیں، جو اپنے وقت کی نامور اور فاضل خاتون تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ بالاتفاق ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، مگر ان کے بعد جس خاتون کو اسلام لانے کی سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ اپنے خاوند سے بھی پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ اسلام لانے پر ان کو بہت ستایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے جن کو اسلام لانے کی پاداش میں بہت تنگ کیا گیا۔ میں بچوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ ان کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ وہ کب اسلام لائے۔ یہ ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ مدینہ والوں کے ساتھ بیعت عقبہ میں پیش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قدیم الاسلام تھے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو مصلحت کے تحت چھپا رکھا تھا۔ بدر کے دن یہ کفار کے ساتھ نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر لڑائی کے دوران عباس سامنے آ جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مجبوری سے نکلے ہیں۔ بہرحال ان کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کافی ہیں کہ عباس میرے باپ کی طرح ہے۔ جس نے عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال قبل شیب ابی طالب میں ہوئی، جبکہ بنو ہاشم محصور ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ بنو ہاشم مکمل بائیکاٹ کی زد میں تھے۔ کوئی ان سے کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کر سکتا تھا۔ ان حالات میں بنو ہاشم درختوں کے پتے اور حیوانات کے چمڑے کھانے پر مجبور تھے۔ سخت بھوک اور پیاس کے اس مشکل ترین دور میں حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ام الفضل رضی اللہ عنہا حمل سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے۔ زبان مبارک سے بیٹے کی بشارت نکلی اور فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ ایک بچے کے ذریعے ہمارے چہروں کو روشن اور خوش کر دے۔ مراد یہ ہے کہ یہ بچہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت خیر و برکت اور سعادت کا ذریعہ ہوگا، اور بلا شبہ یہ بچہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی کو گود میں لیا اور اس کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی ہو۔ اس طرح دنیا میں آنے کے بعد ان کے پیٹ میں سب سے پہلی جو خوراک گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان میں وسعت علم، فہم و فراست، عقل سلیم اور تقوی کی خصوصیات منتقل ہو گئیں۔ یہ بڑے خوبصورت، تنومند، بھاری بھرکم اور لمبے قد کے تھے۔ بچپن ہی سے نہایت سلیم الفطرت، غیر معمولی ذہانت اور بڑے قوی حافظے کے مالک تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بہت کم عرصہ گزارا۔ اس کے باوجود انہوں نے 1660 احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے 75 احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ چونکہ ان کی سگی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، لہٰذا یہ ان کے ہاں قیام کرتے اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج انجام دیتے تھے۔ اس طرح ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے مواقع میسر آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا تو یہ بھاگے بھاگے گئے اور وضو کے لیے پانی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پانی کا برتن کون لایا ہے؟ بتایا گیا کہ عبداللہ لایا ہے۔ آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے لیے کھڑے ہوئے تو ننھے منھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی وضو کر کے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مگر یہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو پوچھا، عبداللہ جب میں نے تم کو اشارہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو پھر تم میرے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ اب ذرا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بھلا میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اسے قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فہم میں اضافہ فرمائے۔ امام احمد رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ابن عباس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر سکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں 2 مرتبہ علم کی دعا اور 1 دفعہ حکمت عطا ہونے کی دعا کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی گھٹی، ان کی تربیت اور متعدد بار ان کے حق میں کی گئی دعائیں مقبول بارگاہ ربانی ہو کر رنگ لائیں۔ مزید برآں آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالیہ میں جو وقت بسر کیا، ہر چند وہ تھوڑا تھا، لیکن آپ نے اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور استفادہ کیا۔ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ضبط کیا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے علم، فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان کے رموز حاصل کیے۔ چنانچہ ان کو حبر الامہ کا خطاب ملا، جس کے معنی علامہ کے ہیں۔ وہ مفسر قرآن اور عالم حدیث تھے۔ چنانچہ ایک مشہور تابعی مسروق بن اجدع فرماتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت نظر آئے کہ میں بے اختیار بول اٹھا، اجمل الناس، یہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب انہوں نے گفتگو کی تو کہا، افصح الناس، یہ سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں، یعنی فصاحت اور بلاغت میں یکتائے روزگار ہیں۔ اور جب حدیث بیان کی تو کہا، عالم الناس، یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک انصاری صحابی سے کہنے لگے، چلو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی علم سیکھتے ہیں احادیث کے بارے میں۔ اس وقت صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس انصاری نوجوان نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس نے کہا، ابن عباس، مجھے آپ کے سوال پر بڑا تعجب ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگ آپ کے محتاج ہوں گے اور آپ کے پاس مسائل پوچھنے آئیں گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو نظر انداز کر کے اکیلا ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علم سیکھنے لگا۔ جس صحابی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس کے پاس حدیث کا علم ہے تو میں اس کے گھر چلا جاتا، اس سے ملتا، اس سے حدیث سنتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ میں صحابی کے گھر ملاقات کے لیے گیا، معلوم ہوا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں تو میں دروازے ہی پر بیٹھ جاتا، اپنی چادر کو اپنے جسم سے لپیٹ کر کرسی بنا لیتا تھا۔ صحابی قیلولہ سے اٹھ کر باہر تشریف لاتے تو میں دروازے ہی پر بیٹھا ہوتا
وہ بڑے تعجب سے پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی آپ کیسے تشریف لائے؟ مجھے بلوا بھیجا ہوتا، میں خود آ جاتا۔ وہ تحصیل علم کے حوالے سے فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکابر انصار مہاجرین کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان سے آپ کے مغازی یعنی غزوات اور اس بارے میں جو قرآن نازل ہوا تھا اس کے متعلق دریافت کرتا تھا۔ میں جس شخص کے پاس جاتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت داری کی وجہ سے نہایت خوش ہوتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں الراسخین فی العلم کا لقب ملا تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے مدنی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم کی 27 صورتیں مدینہ طیبہ میں اور باقی تمام صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ جواب دیا، بہت زیادہ سوال کرنے اور عقل مند دل کی وجہ سے علم حاصل ہوا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو ترجمان القرآن کہتے تھے۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کے تو ہمارے بھی بیٹے ہیں، آپ ان کو بھی اسی طرح بلایا کریں، عزت و تکریم کیا کریں جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں، سب ہم عمر ہی تو ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو جوانی میں بزرگوں کی سی سمجھدار باتیں کرنے والا، زبان سے بکثرت سوال کرنے والا اور عقل مند دل والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جمع فرمایا، ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا اور سب سے سوال کیا کہ بتاؤ سورہ نصر کی شان نزول کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا خاص پیغام دیا گیا؟ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں اس کے متعلق وہی کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ اصل میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس نوجوان کے علمی مقام و مرتبہ اور دینی فہم کی شان سے روشناس کرانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اجتہاد سے بتایا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تحسین فرمائی۔ ایک موقع پر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آپ ہمارے جوانوں کے سردار، ان میں سب سے اچھے، سب سے عقل مند اور کتاب اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے بن گئے ہیں۔ وہ بڑے حاضر جواب تھے۔ ابو بکر بن ابی صبرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حاضر جواب، زیادہ عقل مند، زیادہ صاحب علم اور زیادہ حلم والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بدر کی موجودگی میں ان کو بلواتے، ان کے سامنے پیچیدہ مسائل رکھتے اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا جو حل بتاتے وہ اس کی تصدیق کرتے۔ وہ صحابہ کرام سے عمر میں بہت چھوٹے تھے مگر اپنی قد آور علمی شخصیت کی بدولت صحابہ کرام میں اس قدر بلند پایا علمی مقام رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہماری عمر کو پاتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے علم کا 10واں حصہ بھی نہ لے سکتا۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا ہی اچھا ترجمان القرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سب لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج کو جب ان کی وفات کی اطلاع ملی تو انہیں یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ آج وہ شخص فوت ہو گیا ہے کہ شرق و غرب کے درمیان رہنے والے سبھی لوگ اس کے علم کے محتاج تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج وہ شخص فوت ہوا کہ جو زندہ موجود لوگوں اور فوت شدگان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا۔ عبد الرحمن بن ابی زناد کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سب لوگوں سے زیادہ صاحب علم ہیں، وہ چند علوم میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ میں نے کسی شخص کو آپ سے بڑھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء کے فیصلوں، عربی اشعار،
تفسیر قرآن، حساب، وراثت کے مسائل اور گزشتہ واقعات کو جاننے والا نہیں دیکھا۔ ان کا گھر ایک مکمل یونیورسٹی تھا، تاہم یونیورسٹی کے تنہا معلم وہی تھے۔ ان کے ایک اہم ہم اثر ابو حمزہ سمالی بحوالہ ابو سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی علمی مجلس دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کے باہر کھڑا ہے، راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں کسی نہ کسی طرح ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ان کے گھر کے باہر لوگوں کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وضو کا پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا، آپ نے وضو کیا اور مسند پر بیٹھ گئے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ میں باہر جاؤں اور لوگوں میں سے جو قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی قرأت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں ان کو بلا لاؤں۔ میں گیا اور لوگوں کو بلا لایا۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ حجرہ اور گھر بھر گیا۔ لوگوں نے سوال و جواب کیے، جس چیز کے بارے میں پوچھا آپ نے انہیں اس کے متعلق پوری وضاحت سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بتایا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے کچھ اور بھائی بھی باہر انتظار کر رہے ہیں، تو وہ لوگ باہر چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ باہر نکل کر کہو کہ جو لوگ فقہ اور حلال و حرام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اب ان کی باری ہے۔ میں نے باہر جا کر اعلان کیا تو وہ لوگ اندر آ گئے۔ ان لوگوں سے حجرہ اور گھر کا صحن بھر گیا۔ انہوں نے سوالات کیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سب کے جوابات مرحمت فرمائے، بلکہ انہیں کچھ زیادہ ہی معلومات فراہم کی۔ پھر فرمایا کہ تمہارے کچھ اور بھائی بھی باہر منتظر ہیں، اب ان کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ اب مجھے حکم دیا باہر نکل کر اعلان کرو کہ جو لوگ علم وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہیں وہ اندر آ جائیں۔ تھوڑی دیر میں حجرہ اور گھر کا پورا صحن علوم وراثت کے طلبہ سے بھر گیا۔ انہوں نے سوالات کیے، آپ نے ان کو جوابات دیے۔ ان کی نہ صرف تسلی فرمائی بلکہ انہیں ان کے موضوع کے حوالے سے مزید بہت کچھ بتایا۔ پھر ان سے کہا کہ تمہارے کچھ بھائی باہر انتظار میں ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کر دیں، تو وہ لوگ باہر چلے گئے۔ اب مجھے حکم ہوا کہ باہر نکل کر یہ اعلان کروں کہ جو لوگ عربی زبان اور شعر و شاعری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اب ان کی باری ہے۔ چنانچہ بڑی تعداد میں لوگ داخل ہوئے جن سے حجرہ اور گھر بھر گیا۔ آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے بلکہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ معلومات فراہم کی۔ پھر ان سے کہا کہ ابھی تمہارے بہت سارے بھائی جگہ خالی ہونے کے منتظر ہیں، وہ چلے گئے تو اور لوگ آ گئے۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ اگر تمام قریش ابن عباس رضی اللہ عنہما پر فخر کرتے کہ اتنا بڑا بے مثل عالم، اس قدر ذہین اور فتین، فنون عالیہ کا ماہر صرف انہی کے قبیلے کا فرد ہے، تو وہ بلا شبہ اس یگانہ فخر کے حقدار ہیں۔ میں نے ان جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ کثرت ازدحام اور شاگردوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے آپ نے پورے ہفتے کے دن مختلف موضوعات کے لیے مختص کر رکھے تھے۔ ایک دن غزوات کے لیے، ایک دن تفسیر قرآن کے لیے، ایک دن تاریخ قبل از اسلام کے لیے، ایک دن قدیم شاعری کے لیے، ایک دن جاہلیت کے واقعات سے خبردار کرنے کے لیے اور ایک دن عربوں کے قصوں اور واقعات کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ چونکہ انہیں مستند عالم سمجھا جاتا تھا، لہٰذا لوگ ان سے فتویٰ بھی لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بہت سے اہم فتووں کے باعث بہت مشہور ہیں۔ فتووں اور مسائل بیان کرنے میں ان کا انداز بالکل محدثانہ تھا۔ عبید اللہ بن ابو یزید کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، اگر وہ کتاب اللہ میں ہوتا تو اسے بیان کرتے، اگر قرآن کریم میں نہ ہوتا اور سنت میں ہوتا تو اسے بیان کرتے، اور اگر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہوتا تو وہ اسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارشادات کے مطابق بیان کرتے، بصورت دیگر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں تواضع اور انکسار بہت زیادہ تھا۔ آخر یہ قریشی اور ہاشمی تھے۔ خاندانی وجاہت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ علماء کرام کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، قضاء، فقہ اور قرات کے استاذ تھے۔ وہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔
ہاشمی اور قریشی نوجوان ابن عباس رضی اللہ عنہ لپک کر آگے بڑھے اور بالکل ایک نوکر یا غلام کی طرح گھوڑے کی لگام پکڑی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، چھوڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمیں اپنے علماء کی اسی طرح عزت و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہر چند وہ اپنے 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، مگر نہایت ذہین و فطین ہونے کی وجہ سے اپنے والد کو بڑے محبوب تھے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے والد گرامی عباس رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ابن عباس کی قربت کا علم ہوا تو نصیحت کرنے لگے، بیٹا خلیفہ کے ہاں جاتے ہو، بیٹھتے ہو، وہاں تمہارا کافی مقام ہے۔ یاد رکھو، خلیفہ کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے میں تمہیں 3 چیزیں بتاتا ہوں جنہیں خوب یاد رکھو۔ آئیے ذرا سنتے ہیں کہ ایک مربی اور مشفق باپ کی اپنے بیٹے کو کیا نصیحت تھی۔ ارشاد فرمایا، ان کا تجربہ تمہارے ساتھ صدق و سچائی کا ہو، ان سے کسی بھی معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، ان کا راز کبھی فاش نہ کرنا، نہ ان کے حضور کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی گہری اور بے پایہ محبت و عقیدت ان کے رگ و ریشے میں رچی ہوئی تھی۔ سنت کے تو وہ شیدائی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے حوالے سے معمولی چیزیں بھی پوچھتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا۔ عبید اللہ بن علی بن ابی رافع بیان کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور آزاد کردہ غلام ابو رافع کے پاس تشریف لاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ فلاں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیا تھا۔ مراد یہ تھی کہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کیا ہے وہ بھی اسے اسی طرح کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور آگے آنے والی مزید ویڈیوز کو دیکھنے اور جاننے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔